حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا اگر اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ ہے تو ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے اور یہی پیغام آپ تک پہنچا رہے تھے جناب مولانا محمد طاہر ندوی صاحب۔ قبل اس کے کہ میں اگلے مقرر کو دعوت دوں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پروگرام کے منتظمین نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہر مقرر کی تقریر سے متعلق کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ خواتین اور مردوں میں اس کے صحیح جواب دینے والوں کے لیے کتاب کی شکل میں کچھ انعام رکھے گئے ہیں، لہٰذا آپ ان تقریروں کو غور سے سنیں۔ پروگرام کے بعد جب سوالات کیے جائیں تو آپ کے ذہن میں چند اہم اور موٹی موٹی چیزیں کم از کم ضرور رہیں۔ اب اس کے بعد میں اس محلے کے ولد صالح اور نوجوان فاضل اس پروگرام کو کامیاب بنانے بلکہ بہت حد تک اس میں آگے رہ کر کے پورا انتظام کرنے والے نوجوان عالم دین مولانا عدنان احمد ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور قرآن کریم کی فضیلت سے متعلق اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ جناب مولانا عدنان احمد ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا کی۔ اس رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو کتنے لوگوں میں سے چن کر یہاں پہ قال اللہ وقال الرسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رب العالمین کا احسان ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کی مرضی چلتی ہے دنیا میں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، وہ رب العالمین کا اختیار ہے، وہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو اس بہترین جلسے میں آنے کی توفیق عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ اس رب العالمین کا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے یہاں کے نوجوانوں کے اندر ایک ایسی بات ڈالی، پیدا کی کہ ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ محلے میں ایک جلسہ ہو جو اصلاح معاشرہ کے موضوع پر یہاں آج انجام پا رہا ہے۔ یہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس رب العالمین کے شکر کو
उस रब्बुल आलमीन की नेमतों को कभी ना भूलिए। वइन तउद्दू निअमत अल्लाहि ला तुहसूहा, आप उसकी नेमतों को कभी भी शुमार नहीं कर सकते। वो रब्बुल आलमीन है, खालिक कायनात है, अग़फ़रुल गाफ़िरीन है, अरहमुर राहिमीन है, तव्वाब है, रहीम है, रहमान है। उस रब्बुल आलमीन का ही फरमान है। उस रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। क्या फरमाया है रब्बुल आलमीन ने? रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में क्या फरमाया? क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न, आप फरमा दीजिए अगर जिन्नात और इंसान सारे इकट्ठा हो जाएं, तमाम जिन्नात तमाम इंसान इकट्ठा हो जाएं और कुरान जैसा कलाम ले आए, ला यअतून बिमिस्लिही, नहीं ला सकते। आपस में एक दूसरे की मदद करें, इकट्ठा हो जाए, मिल जाए जिन्नात और इंसान, लेकिन रब्बुल आलमीन के कलाम जैसा कोई कलाम नहीं ला सकते। शुरू में जो मैंने सूरह बकरा की आयत की तिलावत की थी, आयतों की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की स्टार्टिंग में शुरू में इरशाद फरमाया है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फीह, इसमें शक व शुबह की गुंजाइश ही नहीं, शक की गुंजाइश नहीं, शक भी नहीं कर सकते हम। ला रैब फीह, और ये क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, हिदायत है अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वालों के लिए, परहेजगारों के लिए ये हिदायत है। जिस जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि ये कुरान नाजिल हुआ किस महीने में, वहां के बारे में आप सुनिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या इरशाद फरमाता है उस जगह पे। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। शहरु रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक के महीने में यह कुरान करीम नाजिल हुआ। रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जो महीनों का सरदार महीना है, ये कुरान करीम नाजिल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, उस दिन नाजिल हुआ जो लैलतुल क़द्र में, लैलतुल क़द्र क्या है? खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर एक रात, उस रात में यह अज़ीम कलाम नाजिल हुआ। कौन लेकर आया? फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अमीन। किसके ऊपर नाजिल हुआ? सय्यिद वल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादिकुल अमीन, काइदुल मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान करीम नाजिल हुआ। इतना अजीम कलाम, उसके आगे क्या है? ये उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, लोगों के लिए क्या है? हिदायत। व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, खोल खोल कर हिदायत को बयान करता है, हक व बातिल में फर्क करता है, हक व बातिल में फर्क करने वाला कलाम है। लेकिन अफसोस किस चीज का? इतने अजीम कलाम को हमने भुला दिया, इतने अजीम कलाम को हमने छोड़ दिया, इतने अजीम कलाम का हमने हक नहीं जाना कि क्या हक है। रब्बुल आलमीन का कलाम, जो मालिक है, खालिक है, उसका कलाम हमारे दरमियान मौजूद, और हमने उसको सीखने की, उसको समझने की और उसको पढ़ने की तौफीक भी नहीं हासिल की। कितनी मायूसी की बात है कि आप नहीं चाहते
قیامت کے دن آپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے. آپ نہیں چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے اور آپ کو تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے سر پہ سونے کا تاج پہنایا جائے؟ نہیں چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں، اپنے درجات بلند کرتے جائیں؟ اس وقت کتنا افسوس ہوگا کہ کاش، اس وقت کتنا افسوس کرے گا ہر انسان کہ ہم بھی دنیا میں رہ کے قرآن کریم حفظ کر لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو. فإنه يأتي يوم القيامة، قیامت کے دن یہی قرآن تمہاری سفارش کرے گا. لیکن جو اس قرآن کو نہیں پڑھتا، جو اس قرآن کریم سے دور ہے، رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اس کے خلاف گواہی دے گا. یہ رب العالمین کا کلام ہے، ہدایت ہے. ہدایت کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم پھر ہدایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. شیطان کیا چاہے گا کہ آپ بہترین شخص بنیں؟ دیکھیے، شیطان نے آج آپ کو دنیا میں الجھا کے رکھ دیا ہے، قرآن کریم کی عظمت سے دور کر دیا ہے، قرآن کریم کے اندر جو روشنی ہے اس سے آپ کو دور کر دیا ہے. شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، اسی لیے رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیے کریے، کیونکہ شیطان آپ کو پڑھنے نہیں دے گا، آپ کو بہترین شخص بننے نہیں دے گا، آپ کو ہدایت حاصل کرنے نہیں دے گا. اتنا عظیم کلام ہے. سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے وعظ و نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے اندر تمہارے دلوں کی شفا بھی موجود ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے. قل بفضل اللہ، آپ فرما دیجئے یہ رب العالمین کے فضل سے ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے ہے. فبذلک فلیفرحوا، آپ اس کو پانے کے بعد خوشی منائیے. هو خیر مما یجمعون، غور کیجئے، هو خیر مما یجمعون، جو آپ جمع کرتے ہیں، جو آپ اکٹھا کرتے ہیں، وہ سب چیزوں سے بہتر یہ رب العالمین کا کلام ہے. ہر چیز سے بہتر یہ کلام ہے. کہ آپ نے غور کیا اس سے آسان اور کیا بات ہو سکتی ہے نیکی کمانے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک نیکی
10 नेकियों के बराबर है। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ है। अगर आपने अलिफ लाम मीम पढ़ा है तो आपको 30 नेकियां मिल जाती है। और अगर आप गौर कीजिए, छोटी सी एक सूरत आप तिलावत करते हैं, उसके अंदर कितने ढेर सारे हुरूफ हैं, आपके मीज़ान में कितनी सारी नेकियां लिख दी जाती हैं। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, इन्ना शैतान लकुम अदु फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, उससे आप होशियार हो जाइए। वो आपको कभी भी कुरान करीम को पढ़ने नहीं देगा। जब आप इरादा करेंगे कुरान करीम को सीखने का, तो शैतान आपके सामने तमाम किस्म के काम लाके रख देगा। वो आपको अपने मक्र और फ़रेब में फंसाने की भरपूर कोशिश करेगा। वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप बता सकते हैं रब्बुल आलमीन ने जिसको सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया, तो उससे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। आप गौर कीजिए, वो शैतान है, उसने सबसे पहले रब्बुल आलमीन का इनकार किया है और वो चाहता है कि आप सब लोग रब्बुल आलमीन का इनकार करें, रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करें। वो आपका दुश्मन है, उससे आप होशियार हो जाइए। और कब होशियार होंगे? जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे, इस कलाम को समझेंगे, इसके अंदर रब्बुल आलमीन क्या फरमाना चाहता है, क्या कहना चाहता है, अपनी सोच को चेंज करेंगे। चेंज कब होगी? जब आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसको समझेंगे, समझने के बाद इस पर अमल करेंगे, तब आप कामयाब होंगे। इतना अजीम कलाम हमारे दरमियान मौजूद है, हम इसको छोड़े हुए, हमारी सोचों को आज क्या हो गया, जरा सी परेशानी होती है, घबरा जाते हैं। रब्बुल आलमीन फरमाता है, अगर रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया है सूरह मुनाफिकून के आखिर में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اپنے مال اور اپنے اولاد کے چکر میں پھنس کے رب العالمین کے ذکر سے دور نہ ہو جاؤ، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد، تمہیں معلوم بھی نہ ہو اور تم اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور ہو جاؤ۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جب آپ پڑھیں گے نہیں تو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ رب العالمین جگہ جگہ ہوشیار کر رہا ہے، جگہ جگہ ڈرا رہا ہے، جگہ جگہ بتا رہا ہے۔ اتنا رحیم ہے رب العالمین، کتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے۔ وہ تو کہتا ہے، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے، آپ کا مال، آپ کی اولاد آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوگا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہے خسارہ پانے والے لوگ۔ اور خرچ کرو جو تمہیں دیا ہے رب العالمین نے۔ غور کیجئے، قرآن کریم کیا بتا رہا ہے؟ خرچ کرو جو تمہیں دیا ہے رب العالمین نے۔ یہ کبھی گمان میں نہ رہیے گا کہ آپ نے خود سے کما لیا، آپ کی محنت ہے، لیکن دیا کس نے ہے؟ جس کی صفت رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ رزاق ہے، اس نے دیا ہے آپ کو، آپ اس میں سے خرچ کیجئے۔ موت نہ آ جائے آپ کو، موت آ کے آپ کو پکڑ لے گی، پھر آپ کہیں گے فیقول ربی ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، آپ کہیں گے میرے رب تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں خرچ کروں۔ اور میں
خرچ کروں، اگر میں نے خرچ نہیں کیا میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اگر موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو قرآن کریم میں یہ بات معلوم ہو جائے، آپ اس کے اوپر پورا ایمان رکھ لیں، آپ کو پورا بھروسہ ہو جائے کہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ موت کا وقت جب مقرر ہے، موت جب آئے گی تو نہ کوئی روک سکتا نہ کوئی ٹال سکتا، اور اگر اس وقت موت نہیں آنا ہے تو کسی قیمت میں نہیں آئے گی، تو پھر آپ کی سوچ ایسی بن جائے گی کہ کبھی بھی کوئی بھی بیماری ہوگی، کسی بھی طریقے کی، کینسر ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، آپ رب العالمین کا کلام پڑھنے والے ہیں، آپ کبھی نہیں گھبرائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے رب العالمین کا فرمان ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی سوچ بدلیے قرآن کریم کے ذریعے، اور قرآن کریم میں جو رب العالمین فرما رہا ہے وہ سوچ بنائیے۔ یہ ایسا عظیم کلام ہے، کفار قریش جب اس قرآن کو سنتے تھے رو پڑتے تھے، ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ سورہ 7ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب سنتے تھے قرآن کریم کو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا کلام وہ سنتے تھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور جب وہ حق کو پہچان لیتے تھے، یقولون کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ دے گواہوں کے ساتھ۔ آج ہمارے کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں پڑھتے اتنا عظیم کلام کو؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا ہے؟ کیا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیا نہیں مانتے؟ ہم قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا تم قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اپنے دلوں کے تالوں کو کھولیے، کھول دیجئے، اللہ کے لیے کھول دیجئے، رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کے لیے پورا عہد کر لیجئے۔ ہدایت اسی کلام میں ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہی ہے قرآن جو آپ کو ہدایت دے گا، ہدایت کے راستے پہ لے جائے گا۔ اگر آپ ہدایت کو چھوڑیں گے کیسے کامیابی حاصل کریں گے؟ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا عظیم کلام ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومنین کے سامنے جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، جب ذکر کیا جاتا ہے رب العالمین کے کلام کا، وجلت قلوبهم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، واذا تليت عليهم آياته، اور جب تلاوت کی جاتی ہے رب العالمین کے کلام کی، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے، وعلى ربهم يتوکلون، اور اپنے رب العالمین کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومنین ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو چینج کرنا ہے۔ اگر ہم
اللہ رب العالمین کے حکموں کو نہیں مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اس کلام نے کی ہے، بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، رب العالمین تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، تو اس کا پھل آپ کو کیا ملے گا؟ اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، آج کل ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ آج کل ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ آپ سب بہتر جانتے ہیں، زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بتانا پڑ رہا ہے۔ اس قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے کتنی غلط چیزوں میں مبتلا ہو گئے، غلط چیزیں کھانے لگے ہیں، غلط چیزیں استعمال کرنے لگے ہیں، کھانے کے متعلق نقصان دہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جتنی خبیث چیزیں ہیں، جتنی گندی چیزیں ہیں، سب حرام ہیں آپ کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، 5 چیزوں میں سے کھائیے، کلوا من طیبات، طیبات 5 چیزوں میں سے کھائیے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کیوں آپ رب قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر آپ غور کیجئے، اپنی زندگی میں جانچ و پڑتال کیجئے، جانچیے، چھان بین کیجئے، کتنا ہم قرآن کی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنا ہم قرآن کی نافرمانی کر رہے ہیں، کن کن آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں ہم داخل نہیں ہو رہے؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جہاں کہاں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کے آگے کیا بتایا؟ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اسلام میں پورا داخل ہونے سے کون روکے گا؟ شیطان آپ کو روکے گا، آپ کو اسلام میں مکمل ہونے نہیں دے گا۔ آپ کو شیطان سے بچنا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے انتظامات کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، کامیابی کی طرف آنا ہے، تب آپ کامیاب ہوئیں گے۔ آپ کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں، کتنی عمریں کیا معلوم ہے؟ آج ہم بیٹھے ہیں، کل کون رہے گا دنیا میں، کون نہیں رہے گا، کس کو موت آنا ہے، کس کو موت آ جائے گی، آ کے پکڑ لے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنا ہے، اور پھر وہاں پہ میدان حشر ہوگا، یا تو جہنم ہے یا جنت ہے، حساب کتاب ہوگا، اور اس کا منظر بھی قرآن نے بہت اچھے انداز میں جگہ جگہ کھینچا ہے۔ اور وہاں پہ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب نام اعمال دیا جائے گا تو کہیں گے یا ویلتا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، اس کے اندر تو چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات سب کچھ درج ہے، اور ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو دنیا کی زندگی میں انہوں نے کیا ہے، حاضرا، حاضر وناظر، سب دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا تھا، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس کے آگے رب العالمین نے فرما دیا، رب العالمین ہے، اس کی صفت رحیم ہے، رحمان ہے، وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ سب باتیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ اتنی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ رب العالمین کے کلام میں۔ آخری بات سنیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
عقل و شعور رکھنے والوں، کیا عقل نہیں رکھتے؟ اللہ رب العالمین نے ایسا عظیم کلام نازل کر دیا جس کے اندر آپ کا بھی ذکر موجود ہے۔ آپ عقل و شعور نہیں رکھتے؟ کیا دماغ نہیں رکھتے ہیں آپ؟ اس کے اندر ہمارا ذکر موجود ہے اور ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ہدایت ہے، ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے، ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اتنا عظیم کلام ہے جو تمام جنات و انسان اکٹھا ہو کے بھی نہیں لا سکتے جیسا کلام، ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہمارا بچہ جب دنیا میں آتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس کو تعلیم دیں گے اچھی سے اچھی اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، بنائیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بن کے کامیاب ہو۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ انجینئر بن کے کامیاب ہو، لیکن اگر وہ دین پر چلنے والا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنے والا ہے تو اس کی گارنٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ قرآن کریم وہ پڑھتا جائے گا، حافظ قرآن اپنے درجات بلند کرتا جائے گا اور جہاں رکے گا وہ اس کا مقام ہوگا۔ لہذا بات بہت بڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ صرف اتنا کہنا ضروری ہے، باتیں زیادہ ہوں کوئی فائدہ نہیں، باتیں کم ہوں اور اس پر عمل زیادہ ہو جب کامیابی ہے۔ عمل کیجئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لانے کے بعد عمل کریں گے وہی جنت میں داخل ہوئیں گے۔ اگر عمل نہیں کریں گے کبھی آپ کامیاب نہیں ہوئیں گے۔ آپ نے نماز کے بارے میں سنا تو آپ کے اندر جتنی کمی ہے اس کو دور کیجئے، ہدایت کو پکڑ لیجئے، ہدایت کو پڑھیے، گھر میں پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور اس کو سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے اور پھر دوسروں کو سکھائیے اور بہترین انسانوں میں سے بن جائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ بہترین شخص نہیں بن سکتے اور پھر یہی قرآن آپ کے خلاف کھڑا ہوگا اور قیامت کے دن آپ کے خلاف سفارش کرے گا، اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہی وہ قرآن ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر باطل دائیں بائیں کسی بھی راستے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنا عظیم کلام ہے، اور لہٰذا اب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بھی قوم جمع ہوتی ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اس کا درس و تدریس کرتی ہے تو ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ نزلت علیہم السکینہ، سکون تلاش کرتے ہیں ہر انسان، سکون چاہیے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، دنیا بھی ہے، لیکن سکون نہیں مل رہا ہے۔ سکون کہاں ملے گا؟ رب العالمین کے کلام میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو قرآن کریم کا جہاں درس ہوتا ہے، قرآن کریم کی جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو سکون ملے گا، وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، نمبر 1، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز دیکھیے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین ان بندوں کا ذکر وہاں پہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ اتنے عظیم، اتنے بڑے بڑے اجر سے ہم کیوں محروم ہیں؟ قرآنی سوچ بنائیے، قرآن کریم کو پڑھیے اور عہد کر لیجئے آج سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں گے اور پھر بعد میں اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس کے لیے وقت نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے، وقت آپ نکالیے
خود سے نہیں نکلے گا، خود سے وقت نہیں آئے گا، نکالنا پڑے گا، کیونکہ شیطان آپ کو نکالنے نہیں دے گا، بہترین شخص بننے نہیں دے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين